وہ سوال اس انداز میں آیا، میں نام بھی لے رہا ہوں جو جس طرح لکھا ہوا ہے۔ آپ سب آپ سے مسئلہ پوچھنا تھا کہ کل مستری رحمت کے گھر میں محفل تھی، جہاں جو خاتون پڑھنے کے لیے آئی تھی وہاں ایک نعرہ لگوایا گیا، نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ، جس کے جواب میں تو سب نے جواب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ تو اس نے ہمیں ٹوکا اور کہا کہ تم کو کس نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا، جواب میں اس کی بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو۔ ذرا غور کرنا، جو میں عرض کر رہا ہوں یہ میرے سامنے سوال پرچی پر جو آیا ہے، مجھ سے ماؤں بہن بیٹیوں نے میری پرچی مجھے لکھ کر بھیجی ہے، تو جہاں پر محفل ہے اس کا میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ تو کہا کہ اس نے ہمیں ٹوکا اور کہا تم لوگوں کو کیا ہوا کہ کسی نے تو یہ یا رسول اللہ کہتا ہے تو جواب اس کے جب نعرہ رسالت لگتا ہے تو اس کے جواب میں یا رسول اللہ کہتے ہو، جواب میں یا رسول اللہ کی بجائے محمد الرسول اللہ کہا کرو۔ اس نے کہا کہ عیسائی کہتے ہیں یا رسول اللہ، ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ہماری ان سے بحث ہوئی کہ ہم تو شروع سے یہی سنتے آئے ہیں کہ نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ ویسے رسالت کا مطلب تو تمام رسولوں پر ایمان لانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے۔ اگر ہم نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کہیں تو اس میں سارے رسول اور نبیوں پر ایمان کی گواہی ہوگی، یا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بہتر ہے؟ آپ اس کی وضاحت جمعے کے خطبے میں ضرور کرنا۔ تو اسی لیے آج اوپر کا اسپیکر جو ہے وہ آن رکھا گیا ہے۔ میں اختصار سے اس سوال کا جواب پہلے اس انداز میں دیتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر آپ پڑھ کر دیکھیں، متعدد مقامات پر آپ کو یہ لفظ ملے گا عربی کے اندر کہ یا ایھا النبی، کیا ملے گا؟ بولیے ذرا۔ متعدد مقامات پر، ایک پر نہیں، متعدد مقامات پر ملے گا۔ اسی انداز میں آپ کو یہ لفظ بھی لکھا ہوا ملے گا یا ایھا الرسول، کیا ملے گا؟ بولیے ذرا۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی بھی لکھا ملے گا اور یا ایھا الرسول بھی لکھا ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نماز پڑھتے ہیں، نمازی، یہی تو بات ہے کہ نماز ہے، تو ذرا غور کیجئے، سمجھیے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں بھی آپ لفظ پڑھتے ہیں، جب ہم تشہد بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ، بولیے، یہ تو آپ کو آتی ہے، اونچی بولیے ذرا، اونچی بول لیجیے، کوئی گناہ نہیں ہے، اونچی بولیے ذرا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ لفظ بولا جا رہا ہے۔ کوئی بھی نماز اٹھائیں اور اس میں آپ یہ دیکھیں، اور کوئی بھی ترجمہ اٹھائیں، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، یہ سارا اس کا معنی یہی کیا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ لفظ نبی کا کیا معنی ہے اس پر میں نہیں جا رہا بھی، اے نبی۔ اب آئے گا یا ایھا الرسول، اے رسول۔ السلام علیکہ ایھا النبی کا معنی ہے کہ سلام ہو آپ پر اے نبی۔ اب مجھے یہاں سے میں سادہ لفظوں میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، اب رب نے بھی عام یہ کہا یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا الرسول، اے رسول۔ اب جس بندے کو ناظرہ قرآن بھی نہ پڑھا ہو اور جس بندے نے ناظرہ پڑھ رکھا ہو، وہ کیا جانے کہ یا کیا ہے، وہ کیا جانے کہ ایو کیا ہے، وہ کیا جانے کہ نبی پر جو الف لام آئے یہ کیا ہے، اسے کیا پتہ چلے گا؟ اب ذرا غور کیجئے، ناظرہ بھی پڑھ رکھا ہو، ترجمہ بھی پڑھ رکھا ہو اور 2-4 کتابیں بھی پڑھ رکھی ہو، پھر بھی نہیں جان سکے گا کہ یا کیا ہے اور ایو گرامر کی روح سے کیا ہے، اور النبی الرسول پہ جو الف لام آیا ہے یہ الف لام کون سا ہے، یہ نہیں جان سکے گا۔ تو بہرحال میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں خلاصتاً، تاکہ جو ہماری بہنیں بیٹی اگر سماعت فرما رہی ہیں تو ان تک ان کا ایک سادہ لفظوں کے اندر جواب پہنچ جائے۔ پہلے نمبر پر تو یہ جو بات کی گئی اس سوال کے اندر کہ جب نعرہ رسالت کا لفظ بولا جاتا ہے اس کے جواب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا جاتا ہے، تو مجھے بتائیے ذرا، ہم بھی یہی پر جوان ہوئے، جس طرح کے سوال کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں
کہ جب بھی نعرہ رسالت لگتا ہے تو جواب میں کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا جب ہم نعرہ رسالت لگتا ہے ہمارے ہاں تو جب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو بتائیے ذرا، آپ بتائیے اپنی عقل کی بنا پر، فہم کی بنا پر بتائیے، صرف عرف عام دیہاتی پینڈو کے ہال میں ہی بتا دیجیے ذرا، جب ہم نعرہ رسالت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس سے ہم کون سے نبی مراد لیتے ہیں؟ پوچھیے، بولیے، اپنی عقل کی بنا پر بتائیے، بولیے ذرا۔ آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، عقل کی بنا پر محض۔ اب ذرا غور کیجیے ذرا، کیوں؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہاں پر ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم یہ ہیں محمدی، کون ہے؟ یعنی ہم سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم یہاں محمدی بیٹھے، نہ موسوی بیٹھے ہیں، نہ عیسوی بیٹھے ہیں، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہم بیٹھے ہیں، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، نہ دیگر انبیاء رسول کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ سب پر ایمان ہمارا ہے، سب پر ایمان لاتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اب جس وقت ایک عرف عام میں جس وقت یہ نعرہ لگتا ہے نعرہ رسالت، اور جواب میں آتا ہے یا رسول اللہ، آپ ایک تھوڑے سے بھی پروان چڑھنے والے بچے سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے کس نبی کو پکارا ہے، تو وہ بھی بتا دے گا جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ کوئی اتنی علمی اور اتنی پیچیدہ کوئی بات نہیں ہے کہ، اور یہ جو اختیار کیا جملہ کہ نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہنا یہ بہتر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کہا کہ یہ بہتر ہے محمد رسول اللہ کہنا، یہ بہتر کا جو جملہ، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا یہ بہتر ہے، یہ جو یا رسول اللہ کہا گیا یہ بہتر نہیں ہے، اسے کمتر ثابت کیا گیا اور اس محمد رسول اللہ کے جملے کو اعلیٰ ثابت کیا گیا۔ اب پہلے تو یہ بتائیں کہ جو اس کو بہتر کہا ہے ادھر بھی سرکار کا نام ہے، ادھر جو یا رسول اللہ کہا جا رہا ہے اس بھی سرکار کی رسالت کا اعلان ہے۔ اب یہ ترازو پہلے نمبر پر، یہ عقل کا پرزہ، یہ کون سی آیت سے یا کس حدیث طیبہ سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے یہ بہتر ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ بہتر نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجیے یہ سادہ لفظوں کے اندر جملہ، سرکار تو سرکار ہے، سرکار کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو گئی ہے وہ کل بھی افضل تھی، وہ آج بھی افضل ہے، اور وہ قیامت تک افضل ہی افضل رہے گی۔ اور جس میں رسالت کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں رسالت کا ذکر ہو رہا ہے، جس طرح میں نے آیت پڑھی یا ایھا الرسول، اے رسول، عربی میں ہم اسے ایو یا ایو بھی آ جاتا ہے، ایو ہا بھی آ جاتا ہے، یا بھی آ جاتا ہے۔ اب اردو میں ہم جو ہے یا رسول اللہ کا لفظ بول دیتے ہیں۔ اب جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی۔ اب اس میں بتائیے ذرا، ایک مسلمان جس وقت نماز پڑھ رہا ہے، اب مجھے بتائیے عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں؟ بولیے، نبی نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نبی نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں؟ یعنی یہ سارے نفوس قدسیہ نبی ہے۔ اب کوئی کل کو بندہ اٹھ کر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہاں پر السلام علیکم ایھا النبی میں پتہ نہیں کون سا نبی مراد ہے، اس طرح پتہ نہیں چلتا، اس طرح تو سارے نبی آ جائیں گے۔ جس طرح سوال کے اندر بھی کہا گیا جب تم یا رسول اللہ کہتے ہو اس طرح دوسرے رسول بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، تو اس طرح پتہ ہی نہیں چلے گی ہمارے نبی کا ذکر ہو رہا ہے یا کسی اور نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے بہتر محمد رسول اللہ کہا جائے۔ تو میں یہاں پر ایک محبت بھرے انداز میں اپنی اسلامی بہنوں کو کہنا چاہوں گا، مجھے بتائیے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی کہہ رہے ہیں، تو جب ایھا النبی کہہ رہے ہیں اب اس میں محمد رسول اللہ نہیں کہا گیا، السلام علیکم محمد الرسول اللہ کہہ دیا جاتا، السلام علیکم احمد الرسول اللہ کہہ دیا جاتا، یعنی سرکار کا نام لے لیا جاتا، سرکار کی نبوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر ذرا غور کیجئے، السلام علیکم ایھا النبی میں یہ سرکار کو محمد الرسول کہتے تھے کہ سلام ہو تجھ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کہہ دیا جاتا، لیکن وہاں کہا گیا ایھا النبی۔ جو سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے یا رسول اللہ کہنے سے پتہ نہیں چلے گا ہمارے آقا ہیں یا کوئی اور رسول مراد ہے، تو بھی السلام علیکم ایھا النبی میں بھی نبی کا نام ذکر نہیں کیا گیا، نبی کا وصف نبوت جو ہے
اس کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس طرح تو کل کو تم یہ بھی اعتراض کر دو گے کہ یہاں پر اب پتہ نہیں کون سا نبی مراد ہے، ہم پتہ نہیں کس کو سلام کر رہے ہیں۔ ذرا غور کرنا، استاد محترم کو جملہ فرماتے تھے پنجابی زبان کے اندر کہ پیڑا اور تے پھکیاں اور، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ کہنا، آپ اٹھا کے دیکھیں مسلم شریف کو، آپ اٹھا کے دیکھیں مسلم شریف کو، اس میں اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین دنیا سے سرکار کائنات نے پردہ فرما لیا، تب بھی اٹھا کے دیکھیں آپ بزرگان دین نے جو کتابیں قدیم لکھی، صحابہ کی جو سیرت و سنت بیان کی گئی، اور جو سرکار کائنات کی حیاتی میں بھی جو نعرے لگے، اب اس میں واضح طور پر ذرا غور کیجئے۔ آپ نے ابھی میلاد کا مہینہ گزرا، مسلم شریف کے اندر صحیح حدیث طیبہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ سے مکہ سے جب سرکار مدینہ گئے، مدینہ المنورہ جب سرکار تشریف لے کے گئے، تو وہاں پر واضح طور پر کیا ہے، مسلم شریف کے اندر کیا واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو تھے، مرد اور عورتیں، وہ کچھ چڑھ گئے چھتوں پر، اور جو نوجوان اور بچے وہ جو مدینہ طیبہ کی مقدس گلیاں تھیں اس وقت، تو ان میں وہ آگے ایک جلوس کی شکل میں اس میں کثرت ہو گئی۔ اب ان کی زبان مقدس میں جب سرکار آ رہے تھے، ان کی زبان مقدس میں کیا لفظ ہے جو حدیث طیبہ ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، ینادونا یا محمد، اور آگے لفظ تھا یا رسول اللہ، کیا لفظ تھا، یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ طارق قمر چشتی کی کتاب نہیں، یہ کوئی امام احمد رضا کی کتاب نہیں، یہ صحیح مسلم کی کتاب جو صحیح سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اور دوسرے نمبر پر امت میں تسلیم ہے، اور پوری دنیا جس کو مانتی ہے، اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یا محمد یا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی روک دیتے کہ میرے غلاموں تم یا بالکل نبی، کوئی بھی نبی ہو یاد رکھ لینے، کوئی بھی نبی ہو، نبی تو نبی ہے نا، نبی تو نبی، اس کی بڑی شان، جو نبی کا سچا وارث ہے جس کو علماء کہہ دیتے ہیں، وہ بھی خلاف شرع کام پر چپ نہیں رہتا، سبحان اللہ۔ اور نبیوں کی یہ شان ہے، کبھی بھی وہ غلط کام پر، کبھی بھی وہ ناجائز کام پر، کبھی بھی کوئی نبی کبھی خاموش ہے کبھی نہیں رہے۔ یہ نبوت کا ایک دستور مقدس ہے، تیری میری زندگی ہے، کبھی ناجائز ہو رہا تھا، کبھی چپ ہوگا، کبھی ٹھیک ہے، خیر یہ ٹھیک ہے، چلو، لیکن نبی اس غلط کام کی تردید کرتا ہے، اس غلط کام کو ریجیکٹ کرتا ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ ایسا نہیں کہ جناب ادھر 10 بندے کھڑے دے گئے لیتے، ادھر 1000 بندے کھڑے گئے لیتے، یہ تو اور میں ڈر محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبیوں کی یہ شان نہیں ہے کہ جب کوئی غلط کام ہو رہا ہو اور سرکار، اور پھر کوئی بھی نبی، اور پھر سرکاروں کے سرکار امام الاولین والآخرین، کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور وہاں پر آ کر چپ ہو جائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیں، ایسا قطعاً کوئی نہیں۔ اب سرکار کے سامنے سرکار کو آ گئے یا رسول اللہ، اب سرکار بھی یہ اعتراض اٹھا سکتے تھے، سرکار بھی یہ بات سمجھا سکتے تھے، سرکار بھی یہ فرما سکتے تھے، تم نے یا رسول اللہ کہا ہے، تم یا محمد تو ٹھیک تھا، تم نے جو یا رسول اللہ کہا ہے، اب اس سے کیا پتہ چلے گا کون سا رسول مراد ہے، کون سا رسول مراد ہے، کیا پتہ چلے گا؟ یہ یاد رکھیے دوستو، ایک اصول ہے، ایک اصول ہے فقہ کا، کہ جس وقت کوئی بھی مطلق چیز ذکر کی جاتی ہے، مطلق کا سادہ لفظ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ مقید نہیں کیا جاتا، قید نہیں لگائی جاتی، مطلب یوں سمجھے کہ یا رسول اللہ سمجھ لیجئے آپ، کہ اگر کہیں کہ ابراہیم بھی رسول ہے، عیسیٰ بھی رسول ہے، موسیٰ بھی رسول ہے، اور دیگر انبیاء بھی کہ رسول ہے، تو اب ذرا غور کرنا آرام کے ساتھ، یہ قاعدہ سماعت فرمانا ذرا۔ قاعدہ پہلے یہ ہے کہ جب کوئی چیز مطلق ذکر کی جاتی ہے، اس میں قید نہیں لگتی، تو اس وقت اس سے مطلق چیز سے کیا مراد ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک رجل، اب اس کا معنی مرد، کیا معنی ہے؟ بولیے کیا ہے؟ اونچی بولیے ذرا، تھوڑا سا مجھے آپ بول لیجیے ذرا، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بند کروایا پنکھا، کہ اوپر کے اسپیکر چل رہا ہے کہ یہ ہمارے یہاں پر سیٹنگ ہی نہیں ہو پا رہی ابھی کی کئی کاموں کی۔ اونچی بولی ذرا، راجل کا معنی کیا ہے؟ اونچی بولی ذرا، تو ساتھ سگریٹ پینا ہے، اونچی بولی ذرا، کیا ہے؟ مرد۔ اب یہاں پر جب کہا راجل مرد، اب مجھے بتاؤ کیا وہ چاچا جی مرد نہیں؟ بولیے آپ سب کیا ہیں؟ اونچی بولی، میں بھی مرد، یہاں پر پورا گاؤں مرد، ایسا ہے یا نہیں؟ اب اس کو ہم کہتے تھے سادہ لفظوں میں مطلق، قید نہیں لگائی کوئی بھی،
مطلق لفظ ذکر کیا گیا، اس کی کوئی ساتھ صفت ذکر کر دیتے، اس کے ساتھ کوئی خاندان ذکر کر دیتے، اس کے ساتھ اس کی کوئی خاص کوئی صفت تھی، خاص کوئی چیز تھی، وہ ذکر کر دیتے، کچھ ذکر نہیں کیا، بس کہا راجل مرد، یہ مطلق لفظ بولا گیا، کوئی قید نہیں لگائی علم کی، سخاوت کی، ظلم کی، کوئی فلاں کا غلام یا فلاں تھا، کوئی اس کی صفت بیان نہیں کی گئی، مطلق کہا گیا راجل۔ اب یاد رکھیے یہ اصول کا ایک اصول ہے اصول فقہ میں کہ جس وقت کوئی مطلق لفظ بولا جاتا ہے، اب یہ اس کے یہ سمجھ لیجیے، یہ سارے اس کے فرد ہیں، راجل کے سارے کیا ہیں؟ سارے کیا ہیں؟ راجل ایک لفظ مطلق ہے، یہ بھی اس کے ایک فرد ہیں، یہ بھی اس کے ایک فرد ہے، میں بھی اس کا فرد ہوں، یہ ساری دنیا میں جتنے مرد پائے جاتے ہیں یہ سارے راجل ان کے ایک ایک کیا ہے؟ فرد ہیں، ایک ایک کیا ہے؟ فرد ہے۔ بولی ذرا ایک ایک کیا ہے؟ میں نے یہ رات بھی بات کر رہا تھا اپنے سنگیوں میں بیٹھے کہ اب ممبر و محراب ہے پہلے نمبر پر، علم کی دنیا سے ہم محروم رکھتے جا رہے ہیں، اور جب علمی گفتگو ہوتی ہے تو رعایا جو ہوتی ہے، مقتدی جو ہوتے ہیں، سامعین جو ہوتے ہیں، وہ اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اب لیکن بات ایسی، اس کو سادہ لفظوں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ذرا غور کرنا۔ اب ممبر اور مصلی تو ہے ہی بڑا علم والا، ہاں قرآن اور سنت تو ہے علم کا خزانہ ہے۔ اب ذرا میں آپ کے ساتھ رکھنا، ذرا غور کر کے سمجھنا۔ راجل یہ مطلق لفظ ہے، اب اس کے فرد 1 2 3 4 5 6 یہ سارے فرد ہیں، یوں سمجھ لیں سادہ لفظوں میں، یہ بھی اس کی ایک تعداد فرد ہے، یہ بھی اس کا ایک فرد ہے، یہ بھی اس کا فرد ہے، یہ بھی اس کا فرد ہے، یہ بھی اس کا فرد ہے۔ کیسے؟ اس کو بھی راجل کہا جاتا ہے، اس کو بھی راجل کہا جاتا ہے، اس کو بھی راجل کہا جاتا ہے، اس کو بھی راجل کہا جاتا ہے۔ اب آپ بتا سکتے کائنات میں کتنے رجل ہیں؟ بولیے، نہیں بتا سکتے۔ اسی کو کہا جا رہا مطلق، کہ ایک اب مطلق ہے لفظوں میں ذکر کے راجل، اب اس کے متعدد افراد ہیں، ان گنت اس کے افراد ہیں۔ اب یاد رکھیے جب مطلق لفظ ذکر کیا جاتا ہے، جس طرح میں نے راجل ذکر کیا، تو اس وقت اس کا کامل فرد مراد لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ بول رہے ہیں، یہ مفت کا سودا ہی نہیں ہوتا سر۔ جب راجل میں مطلق لفظ بولا گیا اور اس کے اب ان گنت افراد ہیں، جیسے زید، عمر، بکر، ہم سب یہ سارے راجل کا افراد ہیں۔ جب مطلق لفظ گرامر میں ذکر کیا جاتا ہے، اصول کی دنیا میں ذکر کیا جاتا ہے، تو اس سے اس کا کامل فرد مراد لیا جاتا ہے۔ کیا مراد لیا جاتا ہے؟ اونچی بولو ذرا، ڈٹے لینا بولو، بریانی کھانی، اونچی بولو، آخر تک آپ بھی بولو ذرا، کیا فرد مراد لیا جاتا ہے؟ آخر تک بولو ذرا، کیا مراد لیا جاتا ہے؟ آپ بھی بھائی بار سے اونچی بولو، کیا مراد لیا جاتا ہے؟ کامل فرد مراد لیا جاتا ہے۔ کیا مراد لیا جاتا ہے؟ کامل فرد مراد لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ راجل ہے، اس کے آگے افراد گنتی کرتے چلے جایا، ساری دنیا کی لسٹ اب مردوں کی تیار کر دے۔ اب سب سے جو اعلیٰ ہوگا، سبحان اللہ، سب سے جو عرفہ ہوگا، سب سے جو کامل ہوگا، جب مطلق لفظ بولا جائے گا تو وہ سارے بندے مراد نہیں ہوں گے، اور جس وقت مراد لیا جائے گا تو سارے مراد نہیں لیے جائیں گے، ان میں جو سب سے اکمل اور کامل ہوگا وہ مراد لیا جائے گا۔ اب یہاں پر سادہ لفظوں کے اندر سمجھنے کے بعد، اس تمہید کو سمجھنے کے بعد یاد رکھیے، رسول 313 ہے، رسول 313 ہے۔ اب یہ رسول ایک مطلق لفظ ہے، اس میں 313 افراد آ رہے ہیں، اور جب مطلق ذکر کیا جائے گا تو اس میں جو کامل مراد لیا جائے گا وہ کون ہوگا بھلا؟ محمد مصطفیٰ۔ وہ کون ہوگا؟ محمد مصطفیٰ۔ اس طرح میں نے کہا کہ راجل، یہ سارے راجل ہیں، میں بھی راجل ہوں، مشرق مغرب جنوب شمال ان گنت مرد ہیں۔ جب مطلق لفظ بولا جاتا ہے، اصول کی دنیا یہ کہتی ہے، یہ نہیں ایک دو ڈائری پکڑی اس میں 2 4 نعتیں لکھی، یہ نہیں ایک دو جناب قصہ سنا اس کو لکھ لیا بس، یہ نہیں ایک اردو کی کتاب پڑھی جناب ٹھیک ہے، یا علامہ یا کوئی باجی بن بیٹھی اور جناب دین کی تشریحات کرنے شروع کر دی۔ یاد رکھیے دین ہر بندہ بیان کرنے کا قطعاً حق نہیں ہے جب تک محمد مصطفیٰ کی شریعت کے اصول اور ضابطے اور لا اور رموز جب تک سمجھ نہیں لیتا، شریعت اسلامی کسی بندے کو شریعت کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک نقطے سے بندہ مسلم سے مشرک اور کافر بن جاتا ہے، ایک ہی نقطے سے اتنا فرق آ جاتا ہے۔ مثال دیتا اس کی، ایک مثال کے طور پر ہم پڑھے صراط الذین انعمت، کیا پڑھا؟ دیکھ چھوڑ پائی ویسے تم دیکھ چھوڑو، چاچا جی بیمار ہیں۔ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کو راستہ، انعمت، غور کرنا، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہو۔ اب یہاں پر لفظ دیکھیں انعمت، یہاں پر آیا زبر کیا ہے؟ انعمت، آخر میں کیا ہے؟ تا پر کیا رہی؟ اونچی بولیے ذرا، اونچی بولیے ذرا۔ ہاں کسی کو اگر علم کا حیضہ ہو، کسی سن رہا ہے جہاں تک آواز جا رہی ہے، وہ بات کر اس بات پر۔ انعمت کیا ہے؟ انعمت زبر آ رہی ہے۔ اب یہاں پر ایمان ایمان ہے،
یہاں پر کیا ہے؟ ایمان ایمان ہے۔ اگر اسی زبر کو کہہ دیا انعمتی، کیا کہہ دیا؟ انعمتی، یعنی زبر تھی تا پر، اب اس کی نیچے آگے کیا؟ زید، یا اس پہ آ جائے پیش۔ اب ذرا غور کیجئے شریعت کتنی نازک ہے، جس کو کھلواڑ بنا لیا ہے۔ وہ ایک بندے کو زمیندارے کا پتہ نہیں ہے، وہ ایسے بے تکا بیٹ ڈال دے، فصل ہوگی؟ بولیے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ میں اپنے زمینداروں سے، آپ سب سے جو بھی شعبہ زندگی کے اندر وابستہ ہے، آپ جس فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں اس کے اصول، اس کے ضابط، اس کے طریقہ کار سب آپ جانتے ہوتے ہیں، تو مجھے بتائیے یہ زمین جوتنا، اس کو جو اس کی وائی کرنا اتنا مشکل کوئی نہیں ہے، اس کے اصول سیکھنا اتنے مشکل نہیں ہے، اور جتنے آپ شعبہ جات اٹھا لیں کسی شعبے کے اصول سیکھنا اتنے مشکل نہیں ہے جتنے اصول سیکھنا مشکل شریعت محمد مصطفیٰ ہے۔ کیونکہ سب سے اعلیٰ ہے یا نہیں یہ شریعت؟ اونچی بولیے، بولو ذرا، اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کائنات کی کوئی ڈگری لے آئیں، سب سے اعلیٰ یہ ڈگری شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ اور گرامر اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے ٹف گرامر اگر ہے تو وہ شریعت مصطفی کی ہے، اور سب سے زیادہ اگر گرامر کی اس سے سیکھے ہیں، انگلش کے نہیں، فارسی کے نہیں، دیگر زبانوں کے نہیں، سب سے زیادہ اگر گرامر کی اس سے سیکھے بھی ہیں تو وہ بھی اس قرآن و سنہ یعنی عربی گرامر کے ہیں۔ اور جتنی زبانیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سب سے فصیح اور بلیغ اگر کوئی زبان ہے وہ کوئی اور زبان نہیں، پہلے نمبر پر پہلی پوزیشن وہ بھی عربی زبان کو ہے۔ ذرا غور کرنا ذرا، اب میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ بات ذرا غور کر کے توجہ سماعت فرمائیں ذرا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، پہلے تو میں نے مطلق لفظ ایک ذکر کیا رجل، اس کے متعدد افراد ہیں۔ جب مطلق لفظ ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا کامل فرد مراد لیا۔ اب ہماری بہنہ نے جو اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ کہا گیا تو پتہ نہیں کون سا رسول مراد ہے، کون سا رسول؟ پہلے میں یہ کہوں گے جہالت ہے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول، یا اب یا جس طرح یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، عربی میں اسے کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ اسی طریقے سے نماز میں کہہ رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی۔ اب نبی کا نام ذکر نہیں کیا رب نے یہاں پر، یہ جتنے بھی مقامات ہیں متعدد مقامات ہیں، نبی کے وصف ذکر فرمائے ہیں۔ جس طرح یا رسول اللہ میں نبی کا وصف ہے، نبی کا نام ذکر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا جو تھوڑا سا بھی قرآن کو جاننے والے یا ایھا رسول میں تو سارے رسول آگے پتہ نہیں کون سا رسول مراد ہے۔ ہر بندہ جو تھوڑا سا قرآن سے ٹچ ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یا ایھا رسول سے یہاں مراد کوئی اور نہیں ہے، صرف آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ اس کا میں سادہ لفظوں میں آپ کو یہ جواب دیا کہ ایک تو جس وقت ایک رسول کو بھی لے لیا جائے ایک مطلق لفظ ہے، اس کا ایک فرد آئے، یہ حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اس کے ایک فرد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے۔ لیکن جب رسول کو مطلق بولا جائے گا تو اس کا جو کامل فرد مراد ہوگا تو وہ مراد ہوگا وہاں پر جب مطلق لفظ ذکر کیا جائے گا۔ اب ہم کہتے ہیں رسول جب ذکر کریں، اب رسول 313 ہے، جب بھی قانون یہ مطلق لفظ ذکر کیا جاتا ہے سارے مراد نہیں ہوتے، جو ان میں سب سے افضل ہو۔ اب سب میں افضل کون ہے؟ تو اگر یا رسول اللہ بھی لگا لیں کہ فلاں بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، فلاں بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، فلاں بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، میں اپنی اسلامی بہنہ سے کہنا چاہوں گا بہنہ سارے اس کو مطلق لفظ بھی تم ذکر کر دو، پھر بھی جب مراد لیا جائے گا نا تو پھر بھی کامل فرد مراد لیا جاتا ہے، اور کامل فرد سارے نبیوں کا جو آقا ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ ہے، وہ یہاں پر مراد ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھا ایک تو پھر جو صحیح مسلم میں سرکار کے سامنے سرکار کو یا رسول اللہ کہا، سرکار کو یا رسول اللہ کہا تو سرکار کائنات نے ٹوکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں فرمایا؟ میرے غلام اس طرح تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون سے تم رسول مراد لے گئے، کون سا مراد لے رہے ہو، کون سا مراد لے رہے ہو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور آؤ ذرا میں آپ کے ایک حدیث طیبہ آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ غوث اعظم کا نام جانتے ہیں؟ بولے ذرا سبحان اللہ۔ ہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، اور یہی سے میں آپ کو کہہ جاؤں خود دیوبندی کے بڑے بڑے مولویوں نے میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا، انہوں نے ہر جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنے کو ناجائز نہیں لکھا۔ ہاں یہ کبھی میں پھر یہ علیحدہ موضوع ہے، یہ جہالت ایسے بس جناب اٹھا کے سادہ لفظ اللہ کے ساتھ بھی یا رسول اللہ کے ساتھ بھی یا، اصل مسئلہ یہ ہے
اصل پرابلم یہ ہے، جس کو میں نے کہہ دیا پیڑا ہوتے پکے، اور اصل پرابلم یہ ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے یہ نہیں، اصل مسئلہ وہ لفظ ندا پر ہے۔ اور یاد رکھیے ذرا، یہ جو لفظ یا ذکر کیا جاتا ہے، کیا ذکر کیا جاتا ہے؟ لفظ یا۔ لفظ یا گرامر کے اعتبار سے فارسی میں ہو یا عربی میں، لفظ یا گرامر کے، اس کو ہم کہتے ہیں حروف ندا۔ حروف ندا، حروف ندا 5، یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی تمہیں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، تم کل سے جمعے پڑھنے شروع کرو اور اس سے کہو کسی سے، یہ جتنے بھی مولوی یہاں پر قریب قریب ہیں، اگر یہ گفتگو، یہ الفاظ، یہ گرامر، یہ اصول، یہ ضابطے تمہارے قریب کوئی ذکر کر جائے، پھر بندہ نہ چیز ممبر چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ علم کو کھیڑنا سمجھو۔ گرامر کی روح سے جو حرف ندا، ندا کا معنی ہوتا ہے پکارنا۔ کیا ہوتا ہے؟ اونچی بولے، کیا ہوتا ہے؟ پکارنا۔ کیا ہوتا ہے معنی؟ پکارنا، بلانا۔ اب ذرا غور کیجیے، حروف ندا یعنی ندا کا معنی سمجھ میں آگے کیا ہے؟ توجہ ہوگی تو پھر سمجھ میں آگے کیا ہے؟ اونچی بولیے یار ذرا، سب اونچی بولیے ذرا، میرے ایسے نہ ضائع کرا میرا وقت۔ کیا ہے؟ پکارنا۔ میں آپ سے زیادہ مصروف ہوں، پکارنا۔ اب یہ کل لفظ ہے عربی گرامر میں، پکارنے حروف ندا 5 آتے ہیں۔ کتنے آتے ہیں؟ یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ، اے حمزہ، یہ 5 لفظ آتے ہیں پکارنے کے لیے۔ اب ان میں سے